السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ توحید کے احکام و مسائل آپ احباب کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ساری مخلوق کے سامنے میری امت کے ایک آدمی کو لائیں گے اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر رکھ دیے جائیں گے، اور ہر دفتر حد نگاہ تک جو ہے وہ پھیلا ہوا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آدمی سے پوچھے گا، تو اپنے اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا نامہ اعمال تیار کرنے والے میرے کاتبوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ آدمی کہے گا نہیں اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان گناہوں کے بارے میں، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ آدمی کہے گا نہیں یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، اچھا ٹھہرو، ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تحریر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، نامہ اعمال وزن ہونے والی جگہ پر چلے جاؤ۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے کو میرے گناہوں کے ڈھیر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بندے آج تم پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ضرور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کے ڈھیر ترازو کے ایک پلڑے میں اور کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ گناہوں کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا جس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلمہ کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، اے ابن آدم، تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا، میں تجھ سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخشتا رہوں گا۔ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں کے تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، میں روئے زمین کے برابر ہی تجھے مغفرت عطا کروں گا، یعنی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، خلوص دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز سفارش فرمائیں گے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدق الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری سفارش سے فیض یاب ہونے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سچے دل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي أَخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا
ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ایسی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے وہ دعائیں دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا۔ اسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان توحید کے احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔